کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا، اور بنانے کے بعد اتنا بڑا کام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اس سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے کہ عبادت کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ میں عبادت کر دیا، میری عبادت مجھے جنت کو لے کر جائے گی، نہیں، عبادت قبول ہونا۔ اور حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میری عبادت مجھے بچا لے گی، نہیں، یہ سوچ جو ہے بھائی میرے پورے نمازہ برابر نہیں، بھائی میں زکوٰۃ پورا برابر دے رہا تھا، بھائی میں پورا، یہ سوچ حضور کو پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں بتاتا ہوں میں۔ حضور کہتے ہیں کسی کو لن يدخل احدکم عملہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ کیا حضرت ایسا بولتے ہیں نا؟ ہاں، عمل کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے تبھی جنت کو جا سکتے ہیں، سوا صرف اور صرف ہم عمل کر لیں گے تو جنت کو جائیں گے نہیں۔ غور سے سنیں اس بات کو، الٹا نمازاں چھوڑ ڈالیں گے، حضرت بول ڈالے بھائی عمل کی ضرورت نہیں، عمل ہونا، نماز پڑھے تو جنت کو جائیں گے، اللہ بولتا، رسول اللہ بولتے، روزہ رکھے تو ریان نام کے دروازے سے جائیں گے۔ کیا حضرت ایسا بھی بولتے ہیں ویسا بھی بولتے ہیں؟ یہ سمجھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقہ، فے قاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فقہ دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ جو سمجھنا ہے، بھائی روزہ رکھے تو جنت کو جائیں گے، نماز پڑھے تو جنت کو جائیں گے، کلمہ پڑھے تو جنت کو جائیں گے، سب عمل ہے نا۔ ادھر اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ عمل کرے تو جنت کو جائیں گے، پھر حضور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ، آپ کے عمل تو کتنے اچھے ہیں، شاید ہمارا عمل اچھا نہیں رنگا، ہمیں نماز میں بزنس سوچ کو نماز پڑھتے ہیں، روزے میں اللہ کو یاد کرے بغیر روزہ رکھتے ہیں، حج لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارا عمل، یعنی ہمارا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ کو یا رسول اللہ، حضور کا ہر ایک عمل کامیاب، حضور کہتے ہیں ہرگز مجھے میرا عمل جنت کو نہیں لے کر جائے گا، سوائے اللہ اس کی رحمت میں مجھے ڈال دے، اس کی رحمت میں اللہ مجھے لے لے تو میں جنت کو جا سکوں گا۔ مانا کیا؟ عبادت کا مطلب کیا؟ میں بندہ، میری کچھ بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری سب بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا عمل جنت کو لے کر جائے گا تو عبادت کا الٹا ہو گیا نا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ عبادت ہے ہم کو اللہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے سامنے ہم کھڑنے کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے سامنے اپنی پیشانی جو عزت کی جگہ ہے، تیرے سامنے پیشانی زمین میں ملنے کے لائق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، یہ بتانے کے لیے عبادت ہے۔ میں نہیں ہوں یہ بتانے کے لیے عبادت ہے۔ غور آتا ہے؟ اب انہیں عبادت کچھ اکڑا بولے تو عبادت کہاں ہوئی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ حمید اللہ بھائی سمجھے؟ میں ایک مرتبہ سمجھاؤں گا، میں 50 مرتبہ بھی سمجھاؤں گا، آپ سمجھ لیں اس بات کو، پھر سے بولنا نہیں سے ایسے عبادت جنت کو لے کر جائے گی، لیکن عبادت ہے کیوں؟ کھانا کھائے تو بھوک مٹ جائے گی،
اس لیے کھانا کھانا نا چپ کے کھاؤ بولے تو کیا نہیں ہوگا، دوا لیے تو طبیعت اچھی ہوں گی۔ تو جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کو کہہ رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تیرا ہے، میری طاقت میری نہیں ہے، میری زندگی میری نہیں ہے، میری خوشیاں میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیکھ لے مولا، میری پیشانی جو میری عزت ہے تیرے سامنے جب میں آتا ہوں یہ پیشانی کھڑنے کے لائق نہیں ہے، مٹی میں ملنے کے لائق ہے۔ تو عبادت کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے I am nothing in front of you, I have no power, I don't possess any good with me، میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے، جو کچھ اچھا مجھے ملا ہے یہ تیرا ہے۔ اسے بتانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بتانے کے لیے عبادت ہے، یہ بتا دیے اس لیے آپ کچھ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے تو اللہ اس کی رحمت سے ہم کو جنت کو لے کر جائے گا۔ اب جو آدمی عبادت پر اکڑتا ہے وہ اس کا اپوزٹ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں نماز ہے، یہ میری نماز ہے، with the power of this prayers that I did, I worship, with this power I will enter Jannah۔ تو تم کو بتانا کیا تھا کہ I have no power، now you are claiming that you have a power and what that power is? My worship is my power۔ گئے کام سے، یہ شیطان کا راز۔ سمجھ میں آیا؟ دلی سے بڑی باریک چیز ہے، یہ بڑی باریک چیز ہے، سمجھ میں آیا شاید؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ، کعبہ بننے کے بعد میں بنا نہیں، یہ قبول فرما لے مولا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس کے بعد کی جو آیت تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان تیرے سامنے گردن رکھنے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے تھوڑوں کو بنا، اس کے بعد کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو عبادتوں کا طریقہ سکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جانچا، بیٹے کو ذبح کرو، نمرود کی آگ میں ڈال رہے ہیں، بیوی اور بیٹے کو مکے میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اتنی عبادتوں کے بعد ہمیں کیا ہوتے؟ کب چاند دکھیں گا رمضان کا؟ 20 پر 9ویں روزے میں حالت ہماری کیسی رہتی؟ چاند دکھا، چاند دکھا، موزن صاحب کو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا رمضان ختم ہو گیا، اللہ اکبر، کل سے دوپہر کا کھانا، صبح کی چائے اور سگریٹ بیڑی جو پورا مل جائے گی۔ 1 مہینہ عبادت کرتے سو حالت تھی۔ وہ رمضان کا چاند دکھتا، کون بھی پوچھ لیتے نہیں، 1-2 جنے پوچھتے۔ عید کا چاند سب سے ٹینشن قاضی صاحب کو عید کے چاند میں، ہاں وہ چاند نہیں فساد بن کو آتا اب یہ زمانے میں، نہ پاتی تھے قبرستان لے کوئی ایک گھنا بولتا اے لڑائی، پہلا دن اس لڑائی ہو جاتا نہیں۔ دیکھ جائے کہاں دیکھے، وہاں دیکھے، کیرلا میں دیکھے، وہاں دیکھے، یہاں دیکھے، ہمیں روزہ، تمہیں نہیں، تمہیں روزہ، ہمیں نہیں۔ کیا کرنا؟ جو اصل عبادت سمجھ جاتے تو ان چیزوں میں نہیں پڑتے، اناؤنسمنٹ آیا کر لیے۔ تو اتنی عبادتیں، اتنی مشکل جھیلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اور احکام سکھا، یعنی ان کو اللہ کی عبادت میں مزہ مل گیا، اللہ کے خاطر تکلیف اٹھانے میں مزہ مل گیا، اللہ کے خاطر تکلیف اٹھانے میں مزہ ہے، اللہ کے خاطر تکلیف اٹھانے میں مزہ ہے۔ جب تک اللہ کے خاطر جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے بوجھ ہیں تو ہم ابھی اللہ والے ہوئے نہیں۔ فجر کو اٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، میری دعا قبول ہو جاتی ہے، کئی صاحب ہی قبول ہوگی، فجر کی نماز چٹ کرے کہاں سے ولی ہوں گے؟ پھر نیا دین ہی چاہنا سو، اللہ رسول کا دین تو نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ کو اپنے آپ کو ولی اللہ صاحب کرامت سمجھتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔
सिनेमा देखते ही, रात को सिनेमा देखते ही फिर कोई आया तो मेरी दुआएं में बहुत असर है, कैसा जी आऊँगा तुम्हारे दुआएं में, फिर कोई दूसरा दीन है तुम्हारा, इस्लाम दीन नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी उनको उन इबादतों से नफरत नहीं आई और अहकाम सीखा। और हमारी हालत कैसी है? कितने लोग बैठे हैं अहकाम सुनने के लिए, जितने भी नहीं बैठ रहे हैं क्या वो इससे भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं? नहीं। नमाज के कितने वाजिब हैं, सीखने की ख्वाहिश है? नहीं। सजदे सहू कब करना, सीखने की ख्वाहिश है? नहीं। सजदे तिलावत कब करना, सीखने की तारीख? नहीं। ख्वाहिश से रमज़ान में खा लिए तो उसका हुक्म क्या है, सीखने की ख्वाहिश है? नहीं। ज़कात कैसे देना, कितना देना, सीखने की ख्वाहिश है? नहीं। तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर नहीं हैं। इब्राहीम हर वो मुबारक है वो बच्चे। कई ऐसे लोग हैं, जुमा में मेरी क्लास चलती है उसमें भी आ जाते हैं इशा के बाद, हफ्ते की सुबह फजर की नमाज के बाद तमिल में किताब क्लास चलती है उसमें भी आ जाते हैं। फिर अब मगरिब के बाद उर्दू में लेडीज़ की क्लास चलती है, उसे भी साथ देने के लिए आ जाते हैं, यानी कुछ अरेंज करने के लिए। फिर अब तफसीर चल रही है, इसमें भी आ गए। और फिर कल मगरिब के बाद मस्जिद आज़म में दरसे हदीस चलेगी, उसमें भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे एरिया में अल्लाह पर भरोसा करना, इस टॉपिक पर बयान चलेगा, उसमें भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हैं। सुनने सुनने मज़ा मिलता है, और अमल करेंगे और अमल करेंगे और अमल करेंगे। और ख़ुद अपने बेटे के लिए तो अहकाम पूछ लिए, यहाँ तक नहीं छोड़ रहे हैं, क़यामत तक अपनी नस्ल के लिए भी भलाई चाह रहे हैं। अब वो दुआ करते हैं जिस दुआ के सदक़े में आज हम सब मुसलमान हैं। वो दुआ जो हमारे जन्नती बनने का सबब बनी, वो दुआ जो आज हमारे हाथों में कुरान है, वो दुआ जो हमसे सुन्नतें करा रही हैं। कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, वबअस, और भेज, फ़ीहिम, इनमें, यानी मक्के में जो भी आएंगी मेरी औलाद उसमें भेज, रसूला, एक रसूल को भेज, मिनहुम, इन्हीं में से भेज। वो रसूल कोई बाहर से नहीं आना, इजिप्ट से नहीं आना, हिंदुस्तान से नहीं आना, रशिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आना। वो रसूल कहाँ से आना? मक्के वालों में से ही वो रसूल पैदा होना। अल्लाह की बातों में एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हो गई कि दो लोगों को मार पड़ रहा है। किसे? यहूदी जो कहते थे कि हम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, नबी हमारे में ही आना, तो अल्लाह उनको याद दिला रहा है शायद ये दुआ तौरात में है, उनके तौरात में दुआ लिखी हुई है शायद कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? दो। नाम क्या? इस्माइल अलैहिस्सलाम जो मक्के में रहे। दूसरे कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। तो जितने भी नबी आए हज़रत इसहाक की औलाद से आए। एक नबी जो सारे नबियों पर भारी है वो नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। तो तुम लोग कह रहे हो कि नबी हमारे ख़ानदान में से ही आना, तो अल्लाह कह रहा है ये जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक के लिए नहीं मांगी थी, ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी थी। तो दुआ मक्के के नबी को मांगी तो मक्के से ही नबी आएगा, तुम्हारे में से कहाँ आएगा? एक। और दूसरा जो मुशरिकीन मक्का हैं वो भी कहते हैं ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम हमारे, उनको अल्लाह कह रहा है ये जो रसूल आए ना, जिस रसूल का तुम इनकार कर रहे हो, ये रसूल तुम जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हो, इज़्ज़त करते हो, उन्हीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से रसूल आए हैं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी शुरुआत कैसे हुई, यानी आप नबी आना ये कब से शुरू हुआ? हुजूर फरमाते हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस है,
میں کب سے میرا نبی ہونا، محمد نبی آئیں گے، یہ کب سے ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں ہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ میں نبی آؤں، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے، یعنی ہم سب کب سے ہی کب سے ہی بھائی آپ کا ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں، اتنا سوچتے ہیں کب سے میں 1947 سے ہوں، کیا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کب سے ہی بیٹے تمہیں 2004 سے ہی ان کا جسم، لیکن ان کی روح کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو اللہ نکال لیا، نکال کر پوچھا کہ تم سب عبادت کرو گے نا، تو ہمارا ایک وہ ہے، پھر جب ہم خبر میں چلے جائیں گے تو ہماری روح رہے گی جہاں بھی رہے گی، تو ایک روح ہے، ایک ہے جسم کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، جس کو نور کہتے ہیں، سمپل چیز، کنفیوز ہو جاؤ مت، حضور کی روح کو کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں۔ تو حضور کی روح کو جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے بنا دیا گیا، ایک معنی۔ اگر یہ معنی کمفرٹ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے۔ دوسرا معنی کیا؟ میرا نبی ہونا فیصلہ ہو گیا، کب سے؟ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، it has been decided that Muhammad will be my last messenger and the greatest of all، decided ہو گیا۔ دو معنی۔ تو فرماتے ہیں میں تب سے ہوں، اور میں کون ہوں؟ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں کون ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی میرے آنے کی، وہ خوشخبری ہوں میں۔ تو اس بات کو حضور کہتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول کریں گے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان پر پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں، ان لوگوں کو کتاب، والحکمت، اور مضبوط علم، کتاب اور مضبوط علم یا حکمت ہی رکھ لیں، انہیں سکھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا کریں گے۔ یہ رسول کے تین کام ہیں۔ ایک کام کیا ہے رسول کا؟ قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ دیکھیے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ کتاب صرف اور صرف نبی کو یاد رہتی تھی، غیر نبی یاد کر ہی نہیں سکتا۔ تورات کسے یاد تھی؟ نبیوں کو یاد تھی۔ انجیل کسے یاد تھی؟ نبیوں کو یاد تھی۔ لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن بچے بچے کو یاد ہے۔ وہ کتابیں یاد نہیں ہوئی، یہ کتاب یاد ہو گئی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ پڑھنے والا رحمت للعالمین ہے، پڑھانے والا حضور نے اس طرح پڑھایا کہ بچے بچے کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یتلو علیہم، یعنی حضور تلاوت کریں گے تو ہم کو قرآن ملے گا۔ سب کو قرآن کیسے ملے گا؟ حضور تلاوت کرے تو ملے گا۔ نہیں نا حضرت استاد بیچ نہ مجھے پڑھائے سو، نہیں، جسے بھی یہ قرآن پڑھنا آسان ہو گیا اس نبی کے پڑھنے سے ہوا۔ پہلے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا، اور پھر یہ نبی کیا کریں گے؟ ان کو یہ قرآن کا معنی سکھائیں گے، قرآن کا معنی کیا، اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حضور کی سنتیں جو ہیں، ایسا سلام کرو، داہنا پاؤں رکھ کر آگے بڑھو، داڑھی رکھو، جو حضور کی سنتیں ہیں، یہ حکمت ہے۔ دوسرا کیا؟ فقہ کے جو احکام ہیں وہ حکمت ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں حکمت کا معنی کیا؟ کسی کی بات سن کر آپ کے دل میں نصیحت پہنچے، وہ حکمت کی بات ہے۔ کوئی بولے یہ پڑھو نا کبا تمہیں، وہ کورس کرتے سو یہ کورس کر لو با، وہ سنتے ہی آپ کو فائدہ ہوا، ان کی بات سنتے ہی فائدہ ہوا، اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت والی بات۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ سے حکمت والی باتیں نکلتی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا؟ ایسی بات
جس پر عمل کرنے سے ہمنا عزت ملتی، وہ بات حکمت ہے. اور ایسی بات جس کے سنتے ہی ہم لوگ غلطی چھوڑ دیتے، وہ بات حکمت ہے. تو کسی کی بات سنیں، ہم کو نصیحت مل گئی تو مطلب وہ آدمی حکمت والا ہے. کوئی ہم کو ایسی بات بولا، سنتے ہی ہم کو عزت مل گئی تو اس کے منہ سے جو بات نکلی حکمت والی ہے. اور کوئی ہم کو روکا اور ہم رک گئے، اتنے جنے بولے سنا نہیں بھائی بچہ، انہوں بولتے ہی سن لیا بھائی، مطلب ان کی زبان میں حکمت ہے. تو حضور کی ساری باتیں حکمت ہیں. یہ حکمت ہی تھی کہ وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، شراب چھوڑنا آسان کیا، اللہ بچائے، شراب پینا آسان نہیں ہے، لیکن حضور نے کہا شراب حرام، فوراً بستی میں شراب کی نہریں بچ گئی، کیونکہ بولنے والا حکمت سے بولا. تو اللہ کہتا ہے یہ نبی کیا سکھائیں گے، ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں حکمت ہوں گی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ لوگوں کو خوب ستھرا کر دیں گے. سب سے ستھرا ہونا کیا ہے کہ ہم جو بتوں کے سامنے عبادت نہیں کرتے نا، یہ حضور نے ہمارے دلوں کو ستھرا کر دیا. کوئی پتھر ہم کو خدا نظر نہیں آتا، اللہ کے سوا کوئی ہم کو خدا نظر نہیں آتا. بڑے سے بڑی کعبہ بھی ہم کو خدا نظر نہیں آتا. وہ کعبہ جسے ہم جاتے ہیں، اس کے گرد گرد طواف کرتے ہیں، کعبہ بھی اللہ کی ایک مخلوق نظر آتی ہے، لیکن وہ کعبہ سامنے رکھ کر بھی کعبے کا مالک ہمارے ذہن میں رہتا ہے. بڑی مشکل سے ایسا دل ملتا ہے لوگوں کو. اتنے عقل والے لوگ نا، میں دیکھتا ہوں، ہم کو بندر نظر آ رہا ہے، ان کو سندر کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں کو رسول اللہ نے ستھرا کر دیا ہے. یہ دل اتنے ستھرے ہو گئے ہیں، اور یہ ستھرا ہو کر کتنے سال کا کنیکشن ہے، 1440 پر 5 سال کے بعد بھی ان کا کنیکشن اس دل سے، ان کا کلمہ پڑھے ہیں نا، وہ کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ بے وقوفی نظر آتی ہے، بندر نظر آتا ہے، ہاتھی نظر آتا ہے، بیل کا پیشاب نظر آتا ہے، بیل کا گوبر نظر آتا ہے، کوئی چیز دوسری نظر نہیں آتی. اللہ کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ حبیب ایسے ہیں میرے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں. اور ہم وہ حضور کا صاف کرنا تقریباً 30 یا 40 جنریشن کے بعد ہم کو پہنچا ہے. ہم نہ کون پاک کرے، ہمارے ماں باپ کو کون، ان کے ماں باپ کو، ماما باپ. تو 40 جنریشن کے بعد بھی ہمارے ماں باپ نے ہم کو کہا نا بت پرستی نہیں ہے. کتنا بڑا بت آیا تبھی ہم نا خواہشاتی، ان کے پاس ایک بڑا آتا، اسے دیکھتے ہی لوگ آئیں کالا ہے بچہ، ایسا ہے، انہیں مر گیا نہیں ہیرو، اس کا انہیں بچپن میں ایسا تھا رنگا. اسے دیکھ لے کو یہ بڑے آدمیاں، بڑا ایکٹر، بڑا کرکٹر، بڑا منسٹر، جہاں دل سے کرتے ہیں. ہم نا ایسا نہیں ہوتا ہے، پتھر دکھتا ہم نا. یہ کیوں ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ذرا غور کریں اس چیز پر. یہ تزکیہ ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور مانگ کیا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ پہلے ایک نبی بھیج، میری اولاد میں سے بھیج. وہ نبی ایسے ہوں گے جو کتاب پڑھیں گے، کتاب سکھائیں گے. اب ہم کو کتاب سمجھ میں آتی ہے، بچے کو کتاب سمجھ میں آتی ہے. کس نے وہ سسٹم بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا نا. اور حکمت کی باتیں ہیں، ایک کام ہمارا حکمت کا ہے. حضور کی سنتوں پر جو چلتا ہے نا، اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج بھی ہم گنہگار ہی ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان کے گھر میں جو کام ہوتے ہیں نا، وہ کام آج ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے. یہ کیوں؟ حضور کی حکمت والی باتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں اِنَّكَ، بے شک تو،
انتا تو ہی عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب کیا؟ کسی چیز میں ہارنا نہیں۔ مولا میں تجھ سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوں، کیوں؟ تو دے سکتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے پاس مانگنے کے بعد کیا کہنا؟ اللہ مجھے صحت چاہیے، تو صحت دینے والا، تو دے گا۔ مجھے دولت چاہیے، تو دولت دینے والا مولا، تو دے گا۔ اسی لیے کہنا اے رحمان مجھ پر رحم کر، اے شفا دینے والے میرے بچے کو شفا دے دے، اے دولت دینے والے مجھے دولت دے دے، اے بچانے والے مجھے بچا لے۔ تو کہتے ہیں انکا انت اللہ، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور تو حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک سبب تھی ہم کو یہ دین ملنے کی، اور حضور کے اخلاق دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی نا، ہم سب پر ان کا احسان ہے نا۔ ہم کو کہا کہ ہر نماز میں میرے دادا ابراہیم کو یاد کرو۔ انہوں نے ہم کو قرآن، نبی سب دعا کیے نا، کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک ایک لفظ قبول ہو گیا، ایک ایک لفظ قبول ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہماری ایک نماز بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر جاتی نہیں۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے امت پر۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، تم جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہوتے ہو اس وقت اپنے دادا، اپنے محسن ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھنا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر لے؟ رسول اللہ کی جو شریعت ہے، حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی اپنایا، اور اس میں بہت سی اچھی چیزیں اور آ گئیں، اس میں سے تھوڑی چیزوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کو ہی آگے بڑھایا گیا۔ اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، انسٹاگرام، یوٹیوب، گوگل سے دین سیکھنا چھوڑیے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر تمہیں کہیں وہ حضرت یوٹیوب میں ڈالنے کو بیٹھے نہیں، ہم نہ الگ رول تم نہ الگ رول، کیا نا؟ سوال اچھا سوال۔ میں آپ کو یوٹیوب میں سنو بولا نہیں، میں مسجد میں آ کر سنو بولا۔ جو لوگ مس کر دیتے ہیں ان کے لیے یوٹیوب ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پرمیشن پوچھے، آپ سے پرسنل تعلق نہیں رکھیں گے، آپ کے یوٹیوب کے بیانوں سے تعلق رکھیں گے، میں بولوں گا ہرگز مت کرو، میرے بیان ہی تم کو گمراہ کر دیں گے۔ میرے سے تعلق رکھتے ہوئے وہ یوٹیوب کا سہارا رکھیں، مجھے چھوڑ کر میرے یوٹیوب کے بیانوں کے پیچھے بھی جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کئی ایسی باتیں نکلی ہوں گی کہ وہ آپ کو مجھے پھر سے پوچھنا پڑے گا، اور میں نہیں ہوں، میں وسیم نہیں ہوں۔ میں حضور نے 1400 سال پہلے قیامت تک حضور کا دین سلامت رکھے تو حضور نے ایک پلاننگ کی، حضور نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم میں ہوں۔ I belongs to that system۔ وہ سسٹم ہزاروں چندہ دے کر مدرسے بناتے ہیں، وہ مدرسے کو ہم ہمارے بچوں کو ہی بھیجتے ہیں، ہمارے بچے ہی کتابیں پڑھ کر آتے ہیں۔ اور جو میں کون سے سسٹم میں ہوں، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اگر میری بات کوئی بھی معتبر عالم غلطی کہے تو میں مان لوں گا، میں واپس لے لوں گا۔ میری بات ایسی نہیں ہے کہ سنگل مین نہیں ہوں میں جو بولا وہی دین، ایسا بولنے والا بڑا شیطان ہے، میں جو بولا وہ دین نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لاکھوں علماء جو کہہ رہے ہیں وہی میری بات ہے، جو میں بول رہا ہوں پوری دنیا میں مجھے امید ہے آج بھی لاکھوں علماء زندہ ہیں جو یہی بات کر رہے ہیں۔ تو آیا میں یہ سسٹم پول فروٹ کیا بولتے ہیں اسے، یہ سسٹم حضور کا ہے، وہ سسٹم پر آپ رہیں گے، کوئی مولوی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ ہمیں بولا نا، انہوں بیٹھے ہی نہیں،
میرے پاس پڑھے، لیکن اگر میں غلطی بولو نا فوراً آ کر پوچھیں گے استاد آپ یہ کہاں سے بولے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے، شاگرد استاد کو پکڑ لیتا، استاد شاگرد کو پکڑ لیتا، کہیں امام کوئی مسئلہ غلطی پڑے تو کوئی عالم جا کر پوچھتے امام صاحب یہ کیسا کیے؟ یہ سسٹم سے لوگوں کو نکالتے ہیں، یہ لوگ نکال کر سنگل آدمی کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو بھی آدمی بولے مجھے دین سمجھ میں آیا دوسروں کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ چھوٹا دجال ہے۔ تو اب جو دجال آ رہے ہیں ان کو یہ سسٹم سے باہر نکلنا، اس سسٹم سے باہر نکلنا تو کیا کرنا؟ حضور کی سنتوں سے باہر نکل جانا۔ ایک ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، نام لینا نہیں چاہتا، ایک ہے بوڑھا، وہ کیا بولتا ہے حضور کا کوئی طریقہ نہیں، جو بھی طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ آیت پیش کرتا ہے۔ اب آیت میں کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے وہ کون ہے؟ سوائے جو اپنے دل کا احمق ہے، بے وقوف ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹے گا۔ تو یہ بوڑھا کہتا ہے دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنا، حضور نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا دین پیش کیا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب تک یہ حضور کی سنتوں کے سسٹم میں رہے گا یہ اکیلا لوگوں کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ He has to be one among all. But the children of ابلیس کی اولاد کو one among all رہنا پسند نہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیے نا وہ سب اپنے آپ کو one among all سمجھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا فرشتہ بھی سجدہ کرتا ہے میں بھی کرنا کیا، نہیں، مومن ہمیشہ کیا سمجھنا، I am one among all، سب میں کا ایک میں، میری خبر اسپیشل، میرا گھر اسپیشل، میری گاڑی اسپیشل۔ بھائی ہمارے بیٹے کی جو ولیمہ ہوا بھائی اس کے برابر نہیں آتا بھائی، وہ ہمارا خاندان الگ بھائی، وہ ہمارا میرا، یہ ہمیں الگ الگ بولتے نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے اصل لے کو جا کو اللہ کیا کرتا، مرنے کے بعد سب میں ملا کو دفنا کو چھوڑتا، ہڈیاں سب کے خبر جا کو ایک دن قبرستان میں بیٹھ کو دیکھو کیا کرتا معلوم انہیں، 3 سال کے اندر دوسروں کو دفنا دیتا، ایک بڑی بکیٹ اٹھاتا، جائیے دستگیر صاحب کی درگاہ میں یا وہ جو قبرستان ہے رام راؤ باغ جائیے، ون امونگ آل اسپیشل اچھلے نہیں، انہیں جاتا کتنے جنازے آتے ہیں؟ 3 جنازے آتے ہیں، ہاں کہاں کھودنا، یہاں سے پاؤں کے ہڈیاں ملتے ہیں، وہ جا کو دیکھو وہاں سے کھوپڑی نکلتی، کھوپڑی 20 سال کے بعد بھی رہتی کرتے، وہاں سے کھوپڑی، وہاں سے پاؤں کے ہڈیاں، پورا کے ہڈیاں، کروڑ پتی کی ہڈیاں بھی، رکشہ چلانے والے کی ہڈیاں بھی، پورا انا کوڑے میں ڈال لے کو جا کو کچرا ڈالے سکا پھینک کو آ جاتا۔ یہ ہماری حقیقت۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی تھے، ہاں حضور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین کو حضور نے سارے طریقوں سے اوپر کر دیا۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ پورے کیا پڑھتے 5ویں تک ایک ہی کتاب پڑھتے، all read the same syllabus، دن آگے بڑھنے وہ سلیبس بڑھ جاتا، اسے ہم کہیں گے کہ وہ MBBS کا سلیبس ہے، وہ انجینئرنگ کا سلیبس ہے۔ اسی طرح بیسک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، لیکن اب وہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ بن کر وہ ایسا بن گیا ہے کہ اس کو اب ہم کہیں کہ دیکھو MBBS بھی 5ویں کا سلیبس ایک ہی ہے، تو ہم بولیں گے 5ویں کے سلیبس سے ہی یہ بنا ہے MBBS کا سلیبس، لیکن MBBS کے سلیبس کے سامنے 5ویں کا سلیبس کہاں کھڑ سکتا ہے؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے، لیکن حضور نے اس طریقے کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس طریقے پر چلنے والا ابو بکر صدیق ہو گیا، اس طریقے پر کروڑہ لوگ چل گئے۔
تو اس طریقے کو حضور نے اتنا اونچا کیا. تو اب یہاں پر آئیے، پھر یہاں پر آئیے. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، مکے کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، لیکن دونوں ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات ماننے تیار نہیں. یہودی ابراہیم علیہ السلام کی بات مانے تو حضور کو نبی ماننا، مکے والے ابراہیم علیہ السلام کو مانے بتوں کو اٹھا کر پھینکنا. تو یہ بتوں کو پھینکنے کے لیے تیار نہیں، یہ رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مطلب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انہوں نے منہ پھیر لیا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے ابراہیم کے منہ سے منہ پھیرا وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، سفیہ نفسہ، اپنے دل کی احمق ہے. مطلب اپنا کیا بھلا اسے معلوم نہیں. اب یہاں پر دو قسم کے ریلیجن ہیں. اب یہ گوگل میں دیکھو، دین گوگل میں نہیں دیکھو. ابراہم کیا بولتے اسے؟ ابراہمک ریلیجن بولتے ہیں. اس میں تین آتے، جیوز، کرسچنز، مسلمز، اور باقی جو ریلیجن ہیں وہ الگ ہیں. اب اس میں بھی جتنا یہاں کے لوگ بے وقوفی کرتے ہیں وہ بے وقوفی جیوز اور کرسچن نہیں کرتے. ایسا ٹھکا نہیں سکتے جیوز اور کرسچن کو. یہاں کیا کون بھی ٹھکا سکتا، لوٹ سکتا ہے یہاں. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے، اپنے آپ کو پاگل بنا لیے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ جو کرکٹر تھا اتنی عقل والا، ایک بال بھی برابر کھیلتا تھا، وہ بے وقوف کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹ کر تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹا، وہ اپنی عقل، اپنے دل کا بے وقوف ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ابراہیم کون ہیں؟ ان کو ہم نے چنا تھا دنیا میں. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، نبیوں کی تعریف میں بھی امت کی ہدایت ہوتی ہے. لوگوں کو نبی اور تعریف کرنے والا بھی عالم ہونا چاہیے. دیوانے تعریف کر لے کو بیٹھنا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا. اللہ چننا تو کیا چیز تھی رنگی، اللہ سلیکٹ کر لیا، سلیکشن آف اللہ. اور دوسری بات کیا ہے؟ دیکھو اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد بنی اسرائیل سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبی نہیں بن سکتے، کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ چننے والا جسے چاہے اللہ چنے گا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. دنیا میں تو ان کی اتنی عزت ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ. کتنی عزت ہے دنیا میں. ہم مسلمانوں کا پاپولیشن کتنا ہے دنیا میں؟ 200 کروڑ. کرسچنس کا 255 کروڑ، مطلب 450 پر 5 کروڑ. اور جیوز کا چھوڑیے 460 کروڑ. 460 کروڑ انسان آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو عزت کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی دنیا کی عزت. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کیسے رہیں گے؟ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. صالح کا جو معنی ہم کرتے ہیں نیکوں میں سے ہوں گے. صالح کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ خاص، قریب، اللہ سے خاص اور قریب ہونے کی قابلیت رکھنے والوں میں سے ہوں گے. ہر ایک کے اندر قابلیت ہونا، جس کی جتنی قابلیت ہوتی ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے. آدمی اللہ کی یاد میں رہنا تو اس کا دل اتنا پیارا رہنا کہ اللہ کی یاد آئے گی. جس دل کے اندر گندگی ہے وہ اللہ کی یاد نہیں کر سکتا. اور پھر کہتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تم کیوں اکڑ رہے ہو؟ یہودی کیوں اکڑ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ؟ بنی اسرائیل. اپنے بستی کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اسرائیل اسرائیل. یہ کون ہے اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام.
یعقوب علیہ السلام کیوں یعقوب ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو کس سے عزت ملی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اس لیے تم اکڑ رہے ہو۔ ابراہیم کیسے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے اذ قال له ربه، جب کہا ابراہیم سے ان کے رب نے اسلم، گردن رکھو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال اسلمت، میں گردن رکھ دیا، لرب العالمین، میں کسی ایرے غیرے کے سامنے گردن نہیں رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سارے جہاں کو پالنے والے کے سامنے گردن رکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، حجام بال بنانے والا، اس کے پاس جا کر گردن رکھے تو چہرہ سنور جائے گا۔ حجام جو باربر ہیں ان کے پاس جا کو، جو تمہارے سامنے میں منڈی جھکاؤں گا نہیں، کیا بولتے حجام بھائی ہمارے؟ منڈی جھکاؤ، بولتے کیا کرنا ہمیں؟ جھکا تم ہوں کرو، ٹوٹی اٹھا، منہ ایسا کرو۔ تو ایک حجام کے سامنے ہم جا کر گردن جھکا دیے، چہرہ سنور جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں رب العالمین کے سامنے میری گردن چھپا رہا ہوں، جھکا رہا ہوں۔ ملا کیا؟ صرف چہرہ سنبھلا نہیں، آپ کی اولاد میں سے کئی سنور گئے، آپ کا نام سنور گیا، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ آپ کی اولاد میں آ گئے۔ اللہ کے سامنے گردن رکھ دیں، اللہ کے احکام کے سامنے گردن رکھ دیں، اللہ بولا کرو کر دیں، عزت ہماری ہے، ہماری شان ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر اللہ اس وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔